بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون۔ تو کیا تم اس کلام کے بارے میں تعجب کا شکار ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو جبکہ تم لغویات میں مگن ہو؟ گزشتہ درس میں آیت نمبر 59 کے الفاظ کے معانی میں ہم نے افمن ھذا الحدیث تک کے معانی بیان کر دیے تھے۔ عرض کیا تھا اگلا لفظ تعجبون ہے، اس کے بنیادی حروف عین، جیم اور با ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اردو زبان میں بھی لفظ تعجب اور عجیب ہم استعمال کرتے ہیں اور اس لفظ کے معنی سے کم و بیش ہم آشنا ہیں۔ اس کے دقیق معنی کی طرف توجہ فرمائیے۔ عین، جیم اور با کا اصل معنی ہے ایسی حیرت جو کسی چیز کا سبب معلوم نہ ہونے کی وجہ سے انسان پر طاری ہوتی ہے، یعنی انسان کو تعجب ہو، کوئی ایسی چیز دیکھے کہ جس سے اس کو حیرت ہو، لیکن اس حیرت کا حقیقی سبب اس کو معلوم نہ ہو۔ اس کو عربی زبان میں عین، جیم اور با عجب کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ جو حیرت کا طاری ہونا ہے دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ ایک دفعہ کہ کوئی چیز ہمیں اچھی لگتی ہے اور اس وجہ سے اس کی اچھائی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو اس پر حیرت ہوتی ہے، اور بعض اوقات کوئی چیز بری لگتی ہے اور اس کی برائی ایسی ہوتی ہے یا اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ انسان پر حیرت طاری ہو جاتی ہے۔ پس یہ حیرت دونوں طرح کی ہو سکتی ہے، جس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کی اچھائی کی وجہ سے، یعنی وہ ہمیں اپنی طرف کھینچے، جذب کرے، یا اس چیز کی برائی کی اور ناپسندیدہ ہونے کی وجہ سے ہم پر حیرت طاری ہو جائے۔ ان دونوں معانی میں یہ لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ ہم آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی مثال سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 204 ہے، توجہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی باتیں، جن کا قول آپ کو يُعْجِبُكَ، آپ کو عجب، تعجب میں ڈال دیتا ہے۔ یہاں پر اچھا لگنے کے معنی میں، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں منافق، اندر سے دشمن ہیں آپ کے، جیسے کہ خود اس آیت میں بیان ہوگا، لیکن ان کا انداز تکلم، ان کا بات کرنے کا انداز، ان کا طرز خطابت وہ اتنا زبردست اور اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ وہ آپ کو تعجب میں ڈال دیتا ہے، یعنی پسندیدگی کی وجہ سے جو تعجب ہوتا ہے، جو حیرت طاری ہوتی ہے، آپ کو اپنی طرف جذب کرتا ہے، آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو یہاں پر یہ لفظ یعجبک وہی عین، جیم اور با سے وہی تعجب والا ہے، لیکن کون سا تعجب؟ اسی چیز پر کہ جو انسان کو اپنی طرف جذب کرے اور کھینچے اور بہت زیادہ اس کو پسند آئے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کا قول، جن کی بات آپ کو بہت زبردست اور بہت اچھی لگتی ہے، تعجب میں ڈال دیتی ہے۔ فی الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور جو وہ بات کہہ رہا ہوتا ہے اللہ کو گواہ بناتا ہے، یعنی اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے گواہ بناتا ہے اللہ کو، کہ اللہ گواہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی بات میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں۔ جبکہ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، جبکہ حقیقت یہ ہے اے رسول کہ آپ کے سخت ترین اور جھگڑا کرنے والے، جو زیادہ جھگڑا کرتے ہیں، جھگڑالو ترین دشمنوں میں سے ہے یہ شخص، لیکن آپ کے سامنے اتنے زبردست انداز سے بات کرتا ہے، ایسی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے کہ آپ اس کی باتوں کی طرف جذب ہوتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 204
4 تھی۔ اگلی مثال سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 100، قل لا یستوی الخبیث والطیب، اے رسول کہہ دیجئے کہ خبیث اور طیب، خبیث یعنی ناپاک، برائیاں، بری چیزیں، حرام چیزیں، اور طیب یعنی پاکیزہ اور اچھی چیزیں، لا یستوی، یہ دونوں ہرگز مساوی اور برابر نہیں ہو سکتی۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ کثرت الخبیث، اور اگرچہ خبیث کی کثرت، برائیوں کی، نافرمانیوں کی، گناہوں کی کثرت آپ کو تعجب میں ڈال دے، یعنی اپنی طرف جذب کرے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ توجہ فرمائیں۔ اکثر ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانیوں کے راستے سے دنیا کے ڈھیر جمع کر لی ہوں، اونچے اونچے گھر بنا لیے ہوں، حرام ذرائع سے دولت کے ڈھیر اکٹھے کر لیے ہوں، ان کے رہنے کا انداز، ان کے چلنے پھرنے کا انداز، ان کی سواریاں، ان کی شان و شوکت ہے بری، حرام طریقے سے آئی ہوئی ہے، اس کا نتیجہ سخت عذاب ہے۔ لیکن جب اس دنیاوی زندگی میں انسان ان کے انداز کو اور ان کی شان و شوکت کو دیکھتے ہیں تو حیرت میں پڑ جاتے ہیں، اس کی طرف کھینچنے لگتے ہیں۔ تو اس کی طرف اللہ تبارک و تعالی متوجہ فرما رہا ہے کہ اگر تم دیکھو کہ حرام راستے سے اور اللہ کی نافرمانی کے راستے سے کوئی بہت ہی شان و شوکت اور کسی بڑے اقتدار اور بہت ہی زیادہ مال و دولت کے تک پہنچ چکا ہے، تو یہ آپ کو، اگرچہ یہ بات آپ کو بہت ہی جذب کر رہی ہو، ان کی طرف آپ کی نظریں اٹھتی ہوں، لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ خبیث اور طیب یعنی ناپاک اور پاک چیزیں کبھی بھی برابر اور مساوی نہیں ہو سکتی۔ یہ عارضی شان و شوکت ہے جس کا نتیجہ انتہائی عبرتناک اور انتہائی دردناک عذاب ہے۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، کہہ دیجئے کہ خبیث اور طیب مساوی نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ کثرت الخبیث، اگرچہ خبیث کی کثرت، ناپاکیوں کی کثرت اتنی زبردست لگے کہ آپ کو اپنی طرف کھینچنے لگے، آپ کو حیرت میں ڈال دے کہ کتنی زبردست زندگیاں گزاری جا رہی ہیں۔ اور پھر فرمایا اسی آیت میں فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی یہ خبیث چیزوں کی شان و شوکت اور کثرت تمہیں اپنی طرف کھینچ کے نہ لے جائے، تم بھی انہی کے راستے پر دوڑنے نہ لگ جاؤ۔ اے صاحبان عقل، یا اولی الالباب، اے صاحبان عقل، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس معاملے میں پاکیزہ چیزوں کی طرف رغبت کرو، طیب کی طرف رغبت کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی تک پہنچ سکو۔ یہ دونوں مثالیں، جو پہلی آیت تھی سورۃ البقرہ کی 204 اور یہ آیت سورہ المائدہ کی آیت نمبر 100، یہ دونوں ان میں تعجب کا اچھا لگنے والا، اچھا لگنے سے جو حیرت اور جذابیت پیدا ہوتی ہے وہ معنی تھا۔ لفظ عین، جیم اور با کا معنی آئندہ درس میں جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔